بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ کتاب المزارعات تک پہنچا تھا۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے اس کا آغاز کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ دو لفظ ہوتے ہیں، ایک مساقات ہے اور ایک مزارعت ہے۔ مساقات کا مطلب تو یہ ہے کہ جیسے کسی کا باغ ہوتا ہے، اس میں درخت لگے ہوتے ہیں تو وہ باغ کا ٹھیکہ دے دیتا ہے، یعنی مثلا 1 سال کے لیے دے دیا کہ آپ ان درختوں کی دیکھ بھال کریں گے، کھاد ڈالنا، سب کچھ پانی وغیرہ دینا، اور پھر اس کے بعد جب پھل آئے گا تو ہم اس میں سے حصہ داری کر لیں گے اس کو، یا پھر اس کی کوئی اجرت طے کر لی جائے، اس کو مساقات کہتے ہیں۔ اور اگر یہ کھیتی باڑی سے متعلق ہو، جیسے فصلیں ہوتی ہیں گندم کی اور سبزیاں وغیرہ اگائی جاتی ہیں، تو پھر اس کو مزارعات کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک مرد اپنے درختوں کو دوسرے مرد کے سپرد کر دے تاکہ وہ حصہ معین کے عوض ان درختوں کی اصلاح اور پرورش کرے، مثلا نصف یا تہائی یا چوتھائی حصے کے عوض، اس کو مساقات کہتے ہیں۔ اور اگر ایک مرد دوسرے مرد کو اپنی زمین سپرد کر دے تاکہ وہ حصہ معین کے عوض اس میں کھیتی باڑی کرے تو اس کو مزارعت کہا جاتا ہے۔ اس سے متعلقہ حدیثیں اس حصہ کتاب میں لائی جائیں گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب فضل الزرع والغرس اذا اکل منہ، یعنی کاشتکاری اور درخت اگانے کی فضیلت جب اس سے کھا لیا جائے۔ حدیث نمبر ہے 2320 اور راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بھی کوئی درخت اگاتا ہے یا کسی کھیت میں کاشت کرتا ہے، پھر اس سے کوئی پرندہ یا انسان یا جانور کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مثلا آپ نے کوئی پھلدار درخت لگایا، اب اس میں جانور آ کے کھاتے ہیں، جیسے جامن کا درخت ہے تو یہ مختلف جانور آ کے کھا لیتے ہیں، اسی طرح گر جاتے ہیں تو بکریاں وغیرہ کھا جاتی ہیں، اور پھر انسان بھی اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی ثواب کی نیت سے نہ لگائے یا اسی قصد و ارادے سے نہ لگائے کہ اس سے لوگ کھائیں یا پرندے کھائیں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ بہرحال اس کی چیز استعمال کی گئی۔ اور اگر فرض کر لیں کہ آپ نے ثواب کے قصد و ارادہ کر لیا تو انشاءاللہ مزید آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرمائے گا اور درجات بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چوری کر کے کوئی کھائے گا تو خیر اس کو تو پھر بھی ثواب ملے گا، لیکن وہ اس شخص کے لیے جائز ہو جائے گا۔ پوچھ کے کھانا چاہیے ہمیشہ۔ ہاں، جو اگر کسی علاقے میں ایسا عرف ہے، رواج ہے کہ پھل وغیرہ گر جاتے ہیں، جیسے جامن وغیرہ زمین پہ گر جاتے ہیں اور مالک منع نہیں کرتا، اور پھر کوئی اٹھا کر کھا لے انسان کے لیے، تو اس کی یہ گنجائش ہے۔ جانور تو مستثنی ہوتے ہیں، وہ شرعی احکام کے کوئی پابند تو ہے نہیں، لیکن یہ انسانوں کے لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ اب یہ پتھر مارنا درختوں پر اور اس میں پھر گھر میں جا کے گر رہے ہیں پتھر، اور وہ شور شرابہ اور منع کرنے کے باوجود چوری کرنا، اسی طرح یہ کھیتوں وغیرہ کے اندر ایک تو عمومی رواج ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت چیزیں اگر کوئی توڑ لیتے ہیں تو برا نہیں مانا جاتا، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ اٹھا کے بہت ساری چیزیں اٹھا کے اپنے گھر لے جائیں۔ تربوز لگایا تو پوری گاڑی بھر کے لے جائیں تو چوری ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی پھل فروٹ وغیرہ گر جاتا ہے، آم وغیرہ جیسے گر گئے، تو ہر جگہ اس کا عرف نہیں ہوتا ہے، لہٰذا اپنے علاقے کے عرف کے مطابق ہی معاملہ کیا جائے۔ تو یہ تو بہرحال اٹھانے والے کے اعتبار سے، لیکن اگر گر جاتے ہیں اور کوئی کھا لیتا ہے فرض کر لیں تو لگانے والے کو ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی درخت وغیرہ ایسا ہوتا ہے اور پرندے آ کے بیٹھ جائیں، طوطے وغیرہ آ گئے، اور ہمیں گمان ہے کہ یہ پھل کھائیں گے تو لوگ مارتے ہیں، اڑا دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی انسان اٹھا کے کھا لے یا جانور کھا لیں تو ان کو بھگا دیا جاتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت عطا فرمائی ہے اور اس میں آپ کا کوئی بہت بڑا نقصان پوشیدہ نہیں ہے تو ثواب کی نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ جو انسانوں اور جانوروں کو نفع پہنچاتا ہے اس میں انسان کے لیے اجر ہے۔ جیسے کہ وہ ایک روایت تھی کہ ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے ایک کتے کو دیکھا، وہ بہت سخت پیاسا تھا، تو اس نے کنویں سے پانی نکال کے اس کو پلا دیا،
تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کی بخشش فرما دی۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کتے کو پانی پلانے پر بھی اجر ہے؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ہر تر جگر کو پانی پلانے میں اجر ہوتا ہے۔ تر جگر مطلب جاندار۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب جاندار کو کسی بھی قسم کا آپ نفع پہنچاتے ہیں، بغیر قصد و ارادے کے نفع پہنچا تب بھی آپ کو ثواب ملے گا، اور ارادے کے ساتھ ہو تو انشاءاللہ مزید اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اگلا باب قائم کیا ہے کہ باب ما یحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع او مجاوزة الحد الذي امر به، یعنی زراعت کے آلات میں زیادہ مشغول رہنے یا اس میں حد سے بڑھنے کی خرابیوں کا باب۔ پہلے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ آگے حدیث جو آنے والی ہے بظاہر ایک دم وہ ہٹ سی کر ہے کسی کو، تو میں پہلے سیاق و سباق اس کا عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو جو مکی صحابہ تھے، مہاجر صحابہ جن کو کہا جاتا ہے، ان میں سے اکثر بزنس کیا کرتے تھے۔ وہ چاہے چیزوں کی خرید و فروخت، قافلے جاتے تھے، چیزیں لاتے تھے اور پھر بیچتے تھے، یا قافلوں سے خریدتے تھے، یا ان کے کھجور کے باغات تھے تو کھجوروں کی تجارت ہوتی تھی۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں جو انصار صحابہ تھے وہ کھیتی باڑی بکثرت کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں چیزوں میں اعتدال چاہتے تھے کہ ذریعہ معاش بھی اختیار کیا جائے، لیکن چونکہ وہ شروع اسلام کی بات تھی اور اس وقت مجاہدین کی شدید ضرورت تھی، اگر لوگ اپنا اشتغال، زیادہ مصروفیت باغوں کے اندر، کاروبار کے اندر اور کھیتی باڑی میں کر لیتے تو پھر یقینی سی بات ہے کہ وہ آلات جنگ میں مہارت حاصل کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اس کی پریکٹس کرنا اور پھر جہاد کے لیے وقت نکالنا، یہ اس سے دور ہو جاتے۔ اور اس وقت اتنی شدید ضرورت تھی کہ اپنے ذاتی مفادات اور اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر کے دین کے لیے وقت نکالا جائے، دین کے لیے اپنے آپ کو استعمال کیا جائے، اور اس میں کتنے بھی نقصانات اس کو برداشت کریں، اس وقت کی شدید ضرورت تھی۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماحول کے تناظر میں زراعت کے بارے میں ناپسندیدگی کے الفاظ بیان فرمائے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نفس زراعت یعنی بذات خود زراعت کوئی غلط ہے، بلکہ مراد یہی ہے کہ اتنا زیادہ اس میں مشغول ہو جانا کہ انسان پھر دیگر چیزوں کی طرف سے غافل ہو جائے، یہ منع ہوتا ہے۔ کیونکہ کھیتی باڑی کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ وقت بہت زیادہ لیتی ہے۔ جو اس کا کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، بعض اوقات تو گاؤں وغیرہ جو ہوتے ہیں تو صبح و نہار منہ بالکل اذانوں کے ٹائم، بلکہ اس سے بھی پہلے بعض اوقات تو اٹھ کر جا کر پانی لگانا، کھیت ٹریکٹر چلانا، دیگر چیزیں، اور پھر کھیت بہت زیادہ خیال رکھنا، پھر کٹائی، پھر دیگر چیزیں، معاملات۔ ایک فصل جاتی ہے دوسرے میں انسان مشغول ہو جاتا ہے، دوسری جاتی ہے تیسری فصل میں، جو 12 ماہ ہمارے یہاں فصلیں چلتی رہتی ہیں۔ تو اس میں بعض اوقات مشغولیت انسان کو علم دین سیکھنے سے روک دیتی ہے۔ اسی طرح جو اس زمانے کے اعتبار سے جو آلات جنگ تھے ان کی تربیت حاصل کرنا یا اس میں پریکٹس کو قائم رکھنا، اور اسی طریقے سے پھر جہاد کے لیے وقت نکالنا، اس میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی تھی۔ اور آج بھی بہت سارے امور میں دیکھیں جو کام وغیرہ کرتے ہیں وہ کہیں جاتے نہیں بیچارے، نہیں جی وہ فصل کا سیزن چل رہا ہے جی، تو ساری مصروفیات ایک طرف، ان کے سر پہ یہی سوار ہوتا ہے کہ ہمیں ابھی فصلیں کاٹنی ہیں، پھر بیچنا ہے، پھر کس طریقے سے بکے گا، سب چیزیں۔ تو منع تو نہیں ہے، لیکن اس میں اتنا اشتغال کہ جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام کی تکمیل کی راہ میں رکاوٹ بن جائے، وہ منع ہے۔ اور اسی کے پیش نظر سرکار نے یہ بات بیان فرمائی۔ تو 2321 نمبر حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ہل چلانے کا آلہ اور کھیتی باڑی کے دوسرے آلات دیکھے تو ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس گھر میں بھی یہ چیزیں داخل ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ذلت میں مبتلا کر دے گا۔ اب ذلت میں مبتلا ہونے کا یہی مطلب ہے کہ اس میں اتنی مشغولیت بڑھ جائے کہ اللہ اس کے رسول کے احکام پورا کرنے کا موقع نہ ملے، تو پھر یقینی سے بات ہے بے برکتی تو ہوگی دنیا میں، اور آخرت میں پھر انسان ذلت کا شکار ہو جائے گا۔ اور اس سے ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے بعض فقہاء نے علماء نے فرمایا کہ جب انسان آگے ایک دور آیا نبی کریم کے دور کے بعد
کہ جس میں سخت قسم کے ظالم لوگ مسلط ہو گئے اور وہ کھیتی باڑی کرنے والوں سے زیادہ ٹیکس وصول کرنے لگے اور ان کو ذلیل کرنے لگے، تو یہ سرکار نے اس کی گویا کہ غیبی خبر دی تھی کہ عنقریب پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ جو زراعت کے شعبے سے وابستہ ہوں گے انہیں حاکم ذلت میں مبتلا کریں گے۔ یہ مفہوم بھی بعض نے بیان کیا ہے۔ تو اس لیے بہرحال اگر زراعت کا پیشہ اختیار کیا جائے تو یہ برا نہیں ہے، اور آج کل کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ مطلب ہمیں اگر ہمارے پاس غلہ نہیں ہوگا تو ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے، اور کس قدر پیسے جاتے ہیں، ڈالرز کے اندر پیسے جاتے ہیں اور مشکل ہوتی ہے۔ اور اگر ہم اس میں خود کفیل ہو جاتے ہیں بلکہ اپنی ضرورت سے زائد چیز پیدا کرتے ہیں تو ایکسپورٹ میں ہمیں مدد ملتی ہے اور اس سے ہمارے ملک کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملکی فائدے یا اپنے ذاتی فائدے کے پیش نظر آدمی اخروی فوائد کو ہی نظر انداز کر دے۔ دنیا کے اندر یہ تمام امور اصل میں وسیلہ تھے آخرت کی صحیح تیاری اور اس میں یکسوئی حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ یہ مقصود اصلی تھے۔ اب یہ ہو گیا کہ ہم اس میں مشغول ہو گئے، دنیا بہتر بن جائے، گھر مل جائے، پلاٹ مل جائے، مکان مل جائے اور کاروبار سیٹ ہو جائے، بچے اچھے پڑھ لیں، اچھی جگہ سیٹ ہو جائیں۔ اگرچہ یہ سب چیزیں کوئی منع نہیں ہیں، لیکن اس میں اتنی مشغولیت بڑھ گئی کہ گویا کہ بس یہی جنت ہے، اس کے بعد اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اس طرح ہمارا طرز عمل ظاہر کر رہا ہے۔ اور آخرت جی کر لیں گے تیاری، بھئی کب کر لیں گے؟ اس کے لیے کون سی آپ کو زندگی ملے گی، کون سا دوسرا وقت ملے گا؟ اور ہوتا یہ کہ اسی دنیا میں مشغول رہ کر اچانک سیٹھ جی کو فکر تھی کہ سیٹھ جی کو فکر تھی کہ ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے، اور پھر انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے نبی کریم نشاندہی فرما رہے ہیں، ہمیں اس پہ توجہ کرنی چاہیے کہ بیلنس رکھیں اور اعتدال کے اندر کام کریں۔ اور یہ پھر آپ غور کریں گے، بس آخری بات، کہ کھیتی باڑی کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے۔ اگر آج کوئی بزنس کر رہا ہو، اس میں بھی اگر اتنی مشغولیت بڑھا لے کہ اسے علم دین سیکھنے کا موقع نہ ملے، نمازیں پڑھنے، روزہ رکھنے کا موقع نہ ملے، اور وہ دولت کی ہوس میں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے میں جھوٹ بولے، سود کی انوالومنٹ کر لے، دھوکہ دہی کرے، فراڈ کرے، تو کیا اس کے لیے یہ وعیدیں نہیں ہوں گی؟ تو بالکل ہوں گی۔ تو اس لیے صرف زراعت کو بنیاد بنا کر نہیں، اصل چیز ہے کہ انسان اپنے کسی بھی کام میں، دنیاوی معاملات میں اتنی مشغولیت اور انہماک کو بڑھا لے کہ آخرت کی تیاری کے راہ میں رکاوٹ بنے، تو یہ چیز منع ہوتی ہے۔ اگلا باب قائم کیا ہے، باب اقتناء الکلب للحرث، کھیت کی حفاظت کے لیے کتے کو رکھنے کا باب۔ حدیث نمبر ہے 2322۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کتا رکھا اس کے عمل سے ہر روز ایک قیرات کم کیا جاتا رہے گا، ماں سوا کھیت کی حفاظت کے یا مویشیوں کی حفاظت کے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ماں سوا بکریوں کی حفاظت کے یا کھیت کی حفاظت کے یا شکار کے کتے کے، یعنی گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوقیہ کتے پالنے کو حرام قرار دیا، یہ سمجھ لیں مکروہ تحریمی ہیں۔ حدیث سے کسی چیز کی ممانعت ثابت ہوتی ہے تو مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ مکروہ تحریمی حرام سے تھوڑا سا نیچے درجہ ہوتا ہے۔ حرام وہ ہوتا ہے جو قرآن کی بالکل واضح آیت سے منع ممنوع ثابت ہو جائے، اس چیز کو حرام کہتے ہیں۔ جیسے خنزیر کا گوشت کھانا، یہ قرآن سے منع ہے تو حرام ہے۔ اور اگر حدیث میں کسی چیز کی ممانعت ہو، قرآن سے ثابت نہ ہو، تو ہم اسے مکروہ تحریمی کا درجہ دیتے ہیں، یعنی حرام کے نزدیک ہوتا ہے لیکن اس سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے۔ تو شوقیہ کتا پالنا یاد رکھیں حرام ہے۔ یہ جو لوگ پال لیتے ہیں اور کتے گھر میں گھوم رہے ہیں اور منہ چاٹ رہے ہیں، آپ اندازہ کریں اس کی زبان کی رال جو ہوتی ہے وہ نجاست غلیظہ ہے، بالکل پیشاب کی طرح، جیسے پیشاب منہ پر ڈال لے کوئی انسان، ایسا کتے کا یہ لعاب ہوتا ہے، اور یہ ہر جگہ چاٹتا پھر رہا ہے، اور مطلب یہ کہ پڑا ہوا ہے گھر کے اندر۔ جیسے کہ دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کتا، تصویر اور حالت جنابت میں کوئی شخص ہو، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ تو اب ایسی چیزوں کو رکھنے کا فائدہ کیا، اور یہاں تو بلکہ یہ فرمایا کہ ایک قرات اجر کم کیا جاتا ہے۔ یہ پہلے بھی اس پہ وضاحت ہو چکی کتاب الجنائز کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جنازے میں شرکت کرے اسے 1 قرات اجر ملتا ہے، اور جو دفن تک ساتھ رہے اسے 2 قرات اجر ملتا ہے۔ اور جب پوچھا گیا کہ قرات کی مقدار کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر،
یعنی اس کا مطلب ہے کہ کئی یعنی احد پہاڑوں کے برابر، اور احد پہاڑ جو ہے تقریباً 4 سے 4.5 میل کے فاصلے تک ہے، اور اس کا وزن دیکھ لیجئے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ اجر و ثواب۔ اسی پر اگر قیاس کیا جائے تو یہاں پر یہ بیان ہوا، قیاس سے مراد اگر وہی مفہوم لے لیا جائے تو رحمت کونین فرما رہے ہیں کہ کتا پالا شوقیہ تو روزانہ 1 قرات اجر ضائع ہو جائے گا۔ 1 قرات اجر ضائع ہونے کا مطلب ہے کہ وہ نیکیاں جو آپ کی مقبول ترین نیکیاں تھیں، جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تھیں، وہ نامہ اعمال سے نکال دی جائیں گی۔ تو جتنے ہمارے بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں، بہت سارے کہتے ہیں نہیں جی اب کتے کو نکالنا ممکن نہیں ہے، اتنی محبت ہو گئی ہے کتے کے ساتھ، یہ تو بچپن سے ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، رسول ناراض ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہوتا رہے، روزانہ 1 قرات اجر جاتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کتا نہیں جانا چاہیے کیونکہ جی کتے کی دل آزاری ہوگی۔ تو یہ غلط چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام سب سے پہلے ہیں۔ ہاں اب جیسے استثناء فرمایا سرکار نے گھر کی حفاظت کہ کل کتا پالا، اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ شوقیہ پالے ہوں اور سن کے کہیں کہ چلو ہم گھر کی حفاظت کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ اس میں علماء نے فرمایا کہ وہاں پر حفاظت کی ضرورت بھی ہو، کہ اکثر چور آ جاتے ہیں گھر کے اندر، ڈاکو آ جاتے ہیں، چرا لیتے ہیں چیزیں، یہ چوریوں کے واقعات اگر اس طرح ہوں، پھر وہاں پر کتا پالنا یہ نہیں کہ دور دور تک وہ علاقہ اتنا سیف ہے، اور مطلب یہ کہ سیکورٹی بہت اچھی ہے اور چور آ ہی نہیں سکتا، اور آج تک چوری نہیں ہوئی، کئی سال گزر گئے، اور آپ اس لیے کتا پال رہے ہیں کہ گھر کی حفاظت ہوگی۔ تو یہاں ضرورت کیا ہے؟ خواہ مخواہ کہ آپ یا ہم لوگ کوئی اپنے پاس سے جواز پیدا نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کی ظاہری علامات موجود نہ ہوں۔ اسی طریقے سے بکریوں کے ریوڑ ہوتے ہیں، انہیں کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہو یہ جو پہاڑی علاقوں کے اندر لوگ رہتے ہیں، کتے پالتے ہیں، بکریوں کے ریوڑ ہوتے ہیں، اب آدمی تو نہیں بھاگ سکتا، ویسے وہ بھی گھوڑے پر ہوتے ہیں اور کنٹرول کرتے ہیں، لیکن کتا بڑا اچھا کنٹرول کرتا ہے۔ اسی طرح غلے کی حفاظت، بعض اوقات بھیڑیے حملہ کر دیتے ہیں تو اچھے کتے رکھے ہوتے ہیں، یا شکار کرواتے ہیں کتوں کے ذریعے، اس کی بھی گنجائش ہے، اجازت ہے۔ تو ان کتوں کا استثناء ہے، یہ گویا کہ اگر گھر میں ہوں گے تو ہماری نیکیاں کم نہیں ہوں گی۔ لیکن اس پر بھی علماء نے یہ فرمایا کہ ان کتوں کو گھر میں نہ رکھیں، تھوڑا سا باہر کے ایریا میں رکھا جائے، جیسے گھر کی حفاظت کے لیے ہے تو اندر نہ رکھیں، بلکہ وہ جیسے گیلری ہے باہر تو وہاں پہ رکھ دیں، یا رات میں کھلا چھوڑ دیں، وہ اطراف میں گھومتا رہے، لیکن گھر کے اندر نہ رکھیں، یہی بیسٹ ہوتا ہے۔ اور اسی سے اناف نے یہ کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کتوں کو رکھنے کی خاص مقاصد کے لیے اجازت عطا فرمائی تو کتے کی خرید و فروخت بھی جائز ہوگی، کیونکہ ایسے سدھائے ہوئے کتے جو شکار کریں، جو ریوڑ کی حفاظت کریں، یہ تربیت یافتہ کتے آپ کو گلیوں میں تو ملنے سے رہے، بیکار سے کتے ہوتے ہیں وہ تو۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تربیت یافتہ کتا خریدیں گے تو اس کی قیمت ہوگی۔ جیسے اب یہ سیکورٹی کے لیے کتے رکھے ہوتے ہیں جو سونگھ کے بتا دیتے ہیں کہ ڈرگز وغیرہ سامان میں ہے یا نہیں، تو اس طرح کے کتوں کو خریدا ہی جائے گا، تو ان کی پھر خرید و فروخت بھی جائز ہوگی۔ تو اس پہ ہم مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔